پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا کہ ہم میں سے کوئی بھی فٹ نہیں ہے، صرف عثمان بزدار جو ہے نیا پاکستان بنا سکتا ہے۔ ہم نے پھر بھی اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے۔ اگر عمران خان سمجھتا ہے کہ نیا پاکستان عثمان بزدار بنا سکتا ہے تو ہم پھر بھی اس کے ساتھ ہیں، لیکن پوری قوم نے دیکھا، پورے پاکستان کے لوگوں نے دیکھا کہ نیا پاکستان جو ہے پنجاب میں کیا تماشے ہو رہے ہیں، اور نیا پاکستان جو ہے عثمان بزدار کس طریقے سے بنا رہا ہے۔ پوری پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، پورے پنجاب کے ورکرز، پورے پاکستان کے ورکرز، اور میں چیلنج کرتا ہوں پوری ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے تمام منسٹرز، لندن سے لے کر نیو یارک تک، یورپ تک، ہر بندہ آہیں بھر رہا تھا کہ ہم نے یہ پاکستان بنانا تھا جس میں ہر 3 مہینے کے بعد کبھی چیف منسٹر بدلا جا رہا ہے، چیف سیکرٹری بدلا جا رہا ہے، کبھی آئی جی آ رہا ہے، کبھی ملازمتیں بک رہی ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ڈی سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، اے سی پیسے دے کے لگ رہے ہوں، لیکن ہم نے وہ بھی برداشت کیا۔ ہم نے کہا کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ پوری پاکستان تحریک انصاف ایک طرف تھی کہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پنجاب نہیں چل رہا ہے۔ ایک طرف عمران خان تھا، ایک طرف پوری پاکستان تحریک انصاف تھی، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی۔ اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انٹرنیشنل کنسپریسی ہے تو سب سے بڑی انٹرنیشنل کنسپریسی عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا۔ جا کے دیکھیں، سڑکیں پورے پنجاب میں ٹوٹی پھوٹی پڑی، رشوت جو ہے نچلے لیول پہ کئی گنا بڑھ گئی ہے، لیکن ہم نے کہا کہ ہم نے لائلٹی کرنی ہے، ہم نے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ ہم نے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور اس کے بعد میں چونکہ جس کی وجہ سے میں سیک ہوا ہوں وہ بات میں قوم کو، پاکستان کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر اس میں ایک بات بھی سچ نہ نکلے تو جو سزا یہ قوم دے گی میں لینے کے لیے تیار ہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پورا پاکستان روتا رہا، پنجاب روتا رہا، ہمارے تحریک انصاف کے ورکر روتے رہے کہ عثمان بزدار کو تبدیل کر دو، نیا چیف منسٹر لے آؤ، نہیں مانی گئی بات۔ پھر اخیر فیصلہ ہوا کہ عثمان بزدار کو تبدیل کرنا ہے۔ 184 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ بن کے آئے ہیں، ان میں سے عمران خان کو ایک بندہ بھی پسند نہیں آیا جس کو وہ چیف منسٹر بنا سکے، ایک بندہ اس کو نہیں آیا کہ اس کو چیف منسٹر بنا سکے۔ اس نے ایک ایسے شخص کو نامزد کیا جو کہ نہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے، نہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 184 میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کے ورکروں، پی ٹی آئی کے ایم پیز کے چہرے پہ تمانچہ ہے کہ ایک ایسے شخص کو جو 3.5 سال سے بلیک میل کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، جو وہ بیان دیتا رہا ہے پنجاب اسمبلی میں سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے اس نے تمسکر لڑایا ہے پرائم منسٹر کا اپنے انٹرویوز میں، کبھی وہ جا کے نون کے ساتھ وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، پھر ہمارا بن جاتا ہے، پھر آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، پھر آپ اس شخص سے بلیک میل ہو رہے ہیں جس کے پاس 9 ایم پی ایز ہیں۔ اور میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں، میں 1.5 سال نون میں گورنر رہا ہوں، 3.5 سال سے پی ٹی آئی کا گورنر ہوں۔ اس وقت ملک میں پنجاب کے اندر 4 صوبے نہیں تھے، پنجاب کے اندر ایک بہاولپور صوبہ تھا، ایک گجرات صوبہ تھا، ایک پنجاب کے اندر چکوال صوبہ تھا، ایک منڈی بہاؤدین صوبہ تھا۔ تو میں نے ایک دفعہ کسی کام کے لیے ایک سینئر پولیس آفیسر کو فون کیا، تو جب اس نے مجھے بتایا کہ سر اس ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بندے کی حاکمیت چلتی ہے، اس ڈسٹرکٹ میں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہم نے یہ بھی برداشت کیا، اس لیے کہ ہم پارٹی کے ساتھ لائر رہنا چاہتے تھے۔ پاکستان کے ورکر صاحب آئی
اسمبلی کے اجلاس کو تاخیر ڈیلیبریٹلی کر رہا تھا اپوزیشن کے کہنے پہ، میں ڈبل پلے کر رہا تھا، تو میں آج یہ بات چیلنج کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے ساتھ میری 2 میٹنگز ہوئیں۔ پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ چودھری صاحب ہر صورت میں پنجاب اسمبلی، چودھری کیوں مجھ سے ناراض ہیں کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا؟ وہ بھائی میرے پاس استعفیٰ آئے، استعفے کو منظور کروں تو پھر اسمبلی کا اجلاس بلاؤں۔ پھر 2 تاریخ کو انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہی استعفیٰ منظور کرو اور آج ہی اسمبلی کا اجلاس کرو۔ تو میں نے کہا بھائی میں پرائم منسٹر کے پاس جا رہا ہوں، میں پرائم منسٹر سے بات کروں گا اور اس کے بعد میں استعفیٰ جو ہے وہ منظور کروں گا۔ میں وہاں پر پرائم منسٹر صاحب کے پاس گیا، وہاں پارٹی کے 7-8 رہنما تھے۔ کوئی میری بات کو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹا کہے جو میں آج بات کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ منظور۔ میں کہا سر منظور۔ اس کے بعد انہوں نے کہا پرویز خٹک صاحب ایک کاغذ کا ٹکڑا لے آئے میرے پاس کہ اس پہ دستخط کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں دستخط کرو۔ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 اپریل کو اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے۔ میں نے کہا سر خدا کے لیے میں برطانیہ کی ممبر پارلیمنٹ رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی ساری غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، میں کانسٹیٹیوشن کی پرائرٹی پہ بلیو کرتا ہوں۔ ابھی استعفیٰ میرے پاس ہے، استعفیٰ نے جانا ہے لا ڈپارٹمنٹ میں، اس کے بعد چیف سیکرٹری کے پاس جانا ہے، اس کے بعد اس کی نوٹیفکیشن ہونی ہے، اس نوٹیفکیشن کے بعد لا ڈپارٹمنٹ نے سمری موو کرنی ہے صوبائی اسمبلی کی۔ سر میں ممبر آف پارلیمنٹ رہا ہوں، سر مجھ سے یہ گناہ نہ کرائیں، سر رات کے اندھیرے میں مجھ سے اسمبلی کا اجلاس نہ بلائیں۔ اگر آپ یہ ضروری چاہتے ہیں تو خدا کے لیے مجھ سے ریزائن لے لو، میں اپنا استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہوں، اور پھر جو مرضی غیر آئینی کام کرانا ہے نئے گورنر سے کروا لو۔ وہاں پرویز خٹک نے الزامات لگانے شروع کر دیے، میں نے تحمل کیا۔ میں اس بات میں مانتا ہوں کہ میں نے اس وقت اپنی آواز اونچی کی اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کام پہلی دفعہ کر رہا تھا۔ تو پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر میرے پاس آئے، پرویز الہی یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن 2 کو نہیں ہوتا تو میں جیت نہیں سکتا، 2 کو الیکشن کروانا ضروری ہے۔ میں نے پھر پرائم منسٹر کے پاس گیا، میں نے کہا میں 5 پرائم منسٹر سے علیحدگی میں ملوں گا۔ تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا کہ سر یہ 3.5 سال سے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، میں خوش نہیں ہوں، ہمارے پاس 184 ممبرز تھے، ان میں سے کیوں ایک نہیں بن سکتا؟ میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو، اور یہ کام بھی میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کے سر اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور میں نے وہ دستخط بھی کر دیے اپنے ضمیر کے خلاف۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ میں نے رات کے اندھیرے میں غیر آئینی غیر قانونی کام کیا، اور پھر رات کے اندھیرے میں مجھے سیک کر دیا گیا۔ میں ڈیزرو کرتا ہوں، مجھے دستخط نہیں کرنے چاہیے تھے۔ مجھے بڑی تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، بہت رنج ہے کہ پاکستان ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ میں نے میاں برادران کو ریزائن دیا، آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بارے میں کبھی بات نہیں کی، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ پیپلز پارٹی نے، اپوزیشن نے بھی کبھی میری ذات میرے کریکٹر پہ بات نہیں کی۔ ایک بات پاکستان میں سب کو پتا ہے کہ محمد سرور کوئی غیر قانونی اور غیر آئینی کام نہیں کرے گا، یہ سب کو معلوم ہے، اس لیے میری وہ عزت کرتے ہیں۔ اور میری خواہش ہے کہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں کوئی 10 دفعہ ریزائن دینے کی کوشش کی ہے پچھلے 2 سالوں میں۔ میرے ضمیر پہ بڑا بوجھ تھا، میں تکلیف میں تھا جو پنجاب میں ہو رہا اس کو دیکھ، جو تماشے چل رہے تھے۔ مجھے میرا ریزائن میں پیار سے جانا چاہتا تھا، میں لڑائی کر کے نہیں جانا چاہتا تھا، میں گالی گلوچ کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتا۔ اب بھی میں کہتا ہوں کہ میں پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ، میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، میں ان کے ساتھ گالی گلوچ میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر
انہوں نے گالی گلوچ کی تو میں پھر اینٹ کا جواب پتھر سے بھی دینا جانتا ہوں. پھر میں یہ بھی وارن کرتا ہوں, میرے سینے میں جو راز ہیں پھر سب آئیں گے, لیکن اب میں یہ کہتا ہوں پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ کے جذبات سے میں آگاہ ہوں. میں معافی چاہتا ہوں کہ ہم آپ کو ایک دن بھی میرے پی ٹی آئی کے ورکروں نے یہ فیل نہیں کیا کہ وہ اقتدار میں آ گئے. یقین مانیں جب ہم اپوزیشن میں تھے ہم بہت زیادہ طاقتور تھے. اور آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا, رات کو مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ چو صاحب پرویز الہی ہار رہا ہے, آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں, اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ اگر وہ 186 ووٹ پہلے پہ نہ لے سکیں تو اس کے بعد آپ اسمبلی کو ڈیزالو کریں. میں نے کہا جو پرائم منسٹر صاحب کہیں گے میں ان کے حکم کی تعمیل کروں گا, as long as it does not violate constitution of. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, اور مجھے ایک خطرہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کل کو اخباروں میں آئے کہ چودھری سرور بھی انٹرنیشنل کنسپریسی کا حصہ بن گیا ہے. انٹرنیشنل کنسپریسی میں نہ آ جاؤں, لیکن ایک بات میں ایز اے پیس آف ایڈوائز اپنے تمام کراس پارٹی پولیٹیشنز کو کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک بھی پوری دنیا سے ٹکر نہیں لے سکتا, امریکہ بھی ٹکر نہیں لے سکتا. ہمیں اپنے حدود میں رہنا چاہیے, آزاد خارجہ پالیسی ہر ملک کا حق ہے. ہمیں خدا کے لیے پاکستان میں جو مرضی کریں, ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یورپین یونین ہے. یورپین یونین کے ساتھ ہماری $12 بلین کی ایکسپورٹ ہے. پوری دنیا جو اپنے تعلقات بناتی ہے وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ان کے ساتھ معاشی مفادات کیا ہیں. ہمارا سب سے بڑا معاشی پارٹنر کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سسپینڈ کر دو. میں پھر بھی گیا, میں نے یہ چیلنج ٹیک کیا اور اللہ کی مہربانی سے تمام پارلیمنٹیرین کو وہاں رضامند کیا کہ وہ ہمیں جو ہے جی ایس پی پلس ہمارا سسپینڈ جو ہے نہیں کریں گے. اس کے بعد ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر یو ایس اے ہے, پازیٹیو میں ہے وہاں, ان سے بھی تعلقات ہم رشیا جائیں کوئی اعتراض نہیں, لیکن امریکہ سے ہم کنفرنٹیشن نہیں لے سکتے. مجھے وہ بھی دور یاد ہے جب صدام حسین کے بارے میں پوری دنیا میں نعرے لگتے تھے کہ بڑا بہادر ہے, یہ مسلمانوں کا لیڈر بن گیا ہے, اور پھر جو عراق کا حال ہوا وہ بھی سامنے ہے. میں کرنل قذافی کو بھی جانتا ہوں, میرا دوست تھا وہ, اس نے بھی پنگا لیا, پھر دیکھ لا کیا ہوا. ہم ایک غریب ملک ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رشیا سے بھی تعلقات رکھتے ہیں, چائنا سے بھی رکھنا چاہتے ہیں, یورپین یونین سے بھی رکھنا چاہتے ہیں, امریکہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں, برطانیہ سے بھی رکھنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات جو ہے میری ایڈوائز ہے کہ خدا کے لیے انٹرنیشنل پولیٹکس کو ڈومیسٹک پولیٹکس میں نہ لے کے آئیں. خدا کے لیے یہ ملک کا انٹرسٹ ہے. مجھے گالیاں پڑیں کچھ کریں, مجھے گالیاں میں سہ لوں گا, لیکن سچی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے انٹرنیشنل تعلقات جو ہیں, ہمارے دشمن بہت مضبوط ہے انڈیا, ہمیں اپنے باہر کے لوگوں کے ساتھ ڈپلومیسی رکھنی ہے, تعلقات رکھنے ہیں. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ دنیا کے تمام ملک ایک کے ساتھ تعلق بنا کے دوسرے کے ساتھ بگاڑنا. مثال کے طور پر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اس وقت سب سے زیادہ جو ہماری ورک فورس ہے وہ سعودی عربیہ میں ہے, وہاں سے ہمیں سب سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے. تو جب ہم نے اپنے تعلقات کا فیصلہ کرنا ہے تو ہمیں سعودی عرب کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے, ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھی ہے. اس کے بعد یو اے سے ہمیں سب سے زیادہ زر مبادلہ آتا ہے, پھر ہمیں یورپ سے آتا ہے, برطانیہ سے آتا ہے, امریکہ سے آتا ہے. تو ہمیں اپنے تعلقات کو دیکھنا ہے کہ جو $13 بلین ہمارے ملکوں میں آ رہا ہے وہ کن ممالک سے آ رہا ہے, ان ممالک سے ہم نے گہرے روابط پیدا کرنے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے, میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں. یہ مجھے ضرور دکھ ہے کہ جب آج میں نے 1 تاریخ کو والنٹری یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میں استعفیٰ سر مجھ سے لے لیں, پھر اپنی مرضی کے کام نیا بندہ کر کے لگوا لیں, تو پھر یہ سیک کرنے کی مجھے کیا ضرورت ہے. ایک بندہ سیک تو اس کو کرتے ہیں جو استعفیٰ نہ دے. اگر مجھے کہا بھی نہیں گیا, میں نے خود, اور یہ شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک اس بات کے گواہ ہیں کہ میں نے کہا کہ خدا کے لیے مجھ سے غیر آئینی کام نہ کروائیں, میں استعفیٰ دیتا ہوں, نئے بندے سے کام لے لیں. اللہ تعالیٰ
पाकिस्तान का हामी नासर हो। एक एक बंदा प्लीज प्लीज। भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। देखिए मैं समझता हूं, देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात, ये जो इंटरनेशनल कंस्पिरेसी वाली बात है, मैं मशवरा दे सकता हूं। अगर मेरी पार्टी ने मेरे मशवरे माने होते तो मैं समझता हूं कि आज हम इन हालात में ना होते। तो आज भी मैं कहता हूं कि जो लोग गैर दानिशमंदाना, गैर सियासी मुशावरत इमरान खान को दे रहे हैं, उन मशवरों से परहेज करें। देखिए एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के साथ है। अब मेरी सियासत पाकिस्तान में होगी। और दूसरी बात यह है कि देखिए मैं कोई भी फैसला, हज़ारों वर्कर्स हैं पीटीआई के जिनसे मैं दिल से प्यार करता हूं, मेरे भाई हैं, उनको मैंने पिछले 3.5 सालों में मुश्किल तरीन हालात में इतना बेइख्तियार था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता, इतना बेइख्तियार था मैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन इसके बावजूद मैंने अपना वक़्त गुजारा किया। तो जिन वर्कर्स हैं उनकी मशावरत करूँगा, MPA से मशावरत करूँगा, फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा बहुत बड़ा सरमाया है, उनसे मशावरत करूँगा। उस मशावरत के बाद मैं अपना सियासी फैसला करूँगा।